السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے بارے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ولادت با کرامت راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش المقام، امام تشنقام، حضرت سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سید عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں فرماتے ہیں، یعنی منقول ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت مکمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا، یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ گھوڑے نے بدلگام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدائی، تجھے یہ گمان ہے کہ میں معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن عوجہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنقام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار، اس نابکار یعنی نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما، اور فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ میں پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا، اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ گستاخ و بدلگام یزیدی کے ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاق امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا آپ کو کہ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے
کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما، اور دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اور اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ یعنی یکایک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اسی واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاق کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوجی کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا اور پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، تو اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔